کربلا کے واقعات کو یاد کرنے کے طریقے کے ساتھ فقہی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی کا فتویٰ میرے دل میں نہیں آ سکتا جب میں سنوں گا نواسہ نبی کہتا ہے انا قتیل العبرہ۔ عربی میں دم اس آنسو کو کہتے ہیں جو آنکھ میں ظاہر ہو کر آنکھ میں ختم ہو جائے، عبرہ اس آنکھوں کے آنسو کے قطرے کو کہتے ہیں جو ٹپک کر نیچے گرے۔ حسین کہتے ہیں انا قتیل العبرہ، میں اس حال میں قتل اور شہید کیا گیا کہ میری آنسوں سے آنکھوں ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہے تھے۔ اس شعار کے خلاف کوئی فتویٰ مجھے نہیں روک سکتا، کوئی فقہی اختلاف مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ مجھے کالے کپڑوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے ماتم سے اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے باطل کے خلاف احتجاج سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تمام مجالسوں ان پرچموں کو بلند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کیوریس ہو کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ ایک 18 سال کا نوجوان رجز پڑھتے پوری اسلامک امپائر کے بادشاہ کے خلاف نکلتا ہے اور رجز پڑھتا ہے کہ انا علی بن حسین بن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، میں علی حسین کا بیٹا اور حسین علی کے بیٹے، ہم بقسم خانہ کعبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب تر ہیں، اور اس کے بعد سوشل جسٹس کا اور ڈسنٹ کا نعرہ بلند کر کے کہتے ہیں وَتَاللَّهِ لَا يَحْكُمُ فِينَا ابْنُ الدَّعِي، قسم بخدا ہم پر ایک جابر ایک ظالم حکم نہیں چلائے گا، ہم اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کریں گے۔ اضربکم بالسیف احامی عن ابی، میں اپنی تلوار سے آپ پہ وار کروں گا، اپنے بابا کے پرچم کا دفاع کروں گا۔ وہ پرچم یہی تھا، یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے شیعو، ان کنتم لا تخافون المغاد، اگر آپ لوگ قیامت سے نہیں ڈرتے، وَإِن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ دِينٌ، اور اگر آپ کو دین بھی نہیں ہے، فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ، then at least be free in this world، کم از کم آپ اس دنیا میں آزاد رہ کر جئیں۔ اگر آپ کوئی کام کرتے بھی ہیں تو کسی کے ڈر سے نہیں کریں۔ اور یہی شعار، یہی آئیڈیالوجی لے کر جس کو پروردگار قرآن میں تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد قرار دیتا ہے، سورہ مبارک حدید کی 25ویں آیہ کریمہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، اور بے شک ہم نے اپنے انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، ان کے ساتھ ریشنل پروفز دیے اور معجزات دیے، کتابیں دی، شریعت دی، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ جسٹس، سوشل جسٹس کو اپہولڈ کرے۔ یہ امام اور معصوم اپہولڈ نہیں کریں گے، ان کو دیکھ دیکھ کر ہر ایک کے انڈیویجول لیول پر ایسی ریشنل اور انٹلیکچوئل سطح بلند ہو کہ ہر کوئی سوشل جسٹس کا علمبردار بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام حسین اور ان کے جانثاروں نے جو قربانی دی میدان کربلا میں 8 محرم پہ، اس کو یاد کیا جاتا ہے، ان کی قربانی کو یاد کیا جاتا ہے، اور ڈفرینٹ طرح سے، جیسے کالے کپڑے، زنجیروں سے، یا بہت ساری چیزیں ہوتی، ماتمداری ہوتی، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس پہ بھی آپ روشنی کچھ ڈالیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے کربلا سے پہلے اعلان کیا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں فقط اور فقط، جب عربی میں انما کا لفظ یوز ہوتا ہے یہ ایکسکلوسیوٹی دکھاتا ہے، یعنی جب میں نے کسی پہ انما لگایا اس کے بعد کوئی پاسبلٹی نہیں رہتی ہے، میں فقط اور فقط اور فقط اصلاح امت کے لیے نکلا ہوں۔ ہمیں اس کربلا کے یہ جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ظاہر کی جو خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ، ایکچولی یہ خدمت وہاں پہ جو کربلا ہے، جو چہلم پہ ہوتے جہاں پہ جاتے ہیں زائرین، وہاں پہ ان کی یہ خدمت ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو یہ مساج کرتے ہیں وہاں پہ۔ تو یہاں پہ بھی ان جوانوں نے یہ چھوٹا سا یہاں پہ انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے، یہاں پہ ان کی خدمت کرتے ہیں ظاہروں کی اپنی طرف سے، نہ ان کو کوئی پیسے ملتا ہے، نہ ان کو کچھ دیتا ہے، نہ کوئی ان کو بولتا ہے، یہ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام نے ہم نے سکھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اس جلوس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کیسے دوسروں کی خدمت کریں گے۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے چھوٹا موٹا یہ کام کیا یہاں پہ سٹارٹ ہے، مگر انشاءاللہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ باقی آپ ان جلوسوں میں ایسے مختلف قسم کے یہ دیکھ سکتے ہو، کسی نے پانی کی سبھی لگائی ہے،
لیے کسی نے فروٹ دیا ہے, کسی نے جن کو اپنی طرف سے جس نے بھی کچھ کیا ہے, ان کا جو ہدیہ ہے وہ اس نے ویسے کیا. جی ہاں جی, مگر ان کو اس کا اجر دے گا اللہ تعالیٰ. باقی جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا جذبہ ہے, یہ کربلا سے جذبہ ملتا ہے ہمیں. یہ جو کربلا ہے, امام حسین علیہ السلام نے جو شہادت دی ہے مظلوم کے حق میں, یزید کے خلاف جو شہادت دی, وہ آج بھی وہ یزیدیت ہے, آج بھی وہ مظلوم ہے. تو ان کے لیے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ایسے کام ہمیں کرنے چاہیے, اور جہاں پہ بھی ایسے جلوس ہو باقیوں کو بھی ایسی خدمت کرنی چاہیے زائروں کی, کیونکہ زائروں کی بہت دور سے سفر کر کے آتے ہیں جس کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک چھوٹا موٹا سا کام انہوں نے کیا ہے, چاہے اسپرے کرتے ہیں اس میں یہ دھوتے ہیں, تو جوانوں کی طرف سے یہ چھوٹا موٹا انہوں نے کام کیا, تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے.